نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار یعنی 100 ٹائم درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ آپ دیکھیں گے، سنیں گے تو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، بہت سارے مسائل آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے صاحب کہ جیسے گھروں کے معاملات میں زمین جب تقسیم کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں یہ طریقہ کار رائج ہے کہ جو معاملات جب گھر کی تقسیم کرتے ہیں تو 3 حصے میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اگر 2 بیٹے ہیں تو 2 حصے بیٹے کو، ایک چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹے کو تقسیم کر کے دے دیتے ہیں حصہ۔ تیسرا حصہ ہے وہ جو بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھائی حصہ نہیں لوں گا تیسرا حصہ۔ تو اب ایسا کریں کہ جو گھر کا خرچہ ہے پورا ماں باپ کو خرچہ، امی ابو کو خرچہ دینے کا معاملہ وہ آپ کو اپنے سر پہ لے لیں، میں جو تیسرا حصہ ہے امی ابو کا تیسرا حصہ اس میں سے آدھا جو حصہ آتا ہے وہ میں نہیں لوں گا، جو گھر کا خرچہ جتنا بھی ہے امی ابو کو پیسہ دینا، خرچہ شادی خوشی کا جانا آنا تو آپ کو خود کریں۔ تو ایسا کرنا کیسا؟ کیا فرماتے مفتی صاحب؟ ایسا لگ رہا ہے خود ہی کر لیتے ہیں سب کچھ آپس میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں 2-3 پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم جو شریعت نے مقرر کی ہے اور جس وارث کے حصے مقرر کیے ہیں تو ان میں جو موجود ہوں، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، والدہ ہوں، سب کو حصے ملیں گے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی جاتی ہے کہ بالفرض 3 بھائی ہیں ورثہ میں اور وہ 2 تقسیم کر لیتے ہیں اس جگہ کو، اور یہ فرما رہے ہیں کہ والدہ کا خرچہ، تو اس کا مطلب ہے والدہ بھی زندہ ہیں تو ان کو حصہ دینا بھی ضروری ہے۔ بالفرض اگر یہ اپنا حصہ ہی لیتے ہیں اور اس میں یہ تقسیم کرتے ہیں کہ ایک بھائی یہ کہتا ہے کہ میں آدھا حصہ نہیں لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ جو ہے وہ والدین کے اخراجات اٹھا لیں، صحیح، تو اس میں اگر شرعی حوالے سے دیکھا جائے کہ یہ آدھا حصہ یہ تحفہ ہے یا بیچنا ہے، صحیح، اور دونوں صورتوں میں یہ صورت جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر تحفہ ہے تو چونکہ وہ 2 بھائیوں کو آدھا حصہ دے رہا ہے، صحیح، تو اس کو آدھا پہلے کرنا ہوگا حصے فزیکلی طور پر، پھر اس آدھے کے مزید 2 حصے کر کے ہر ایک کو الگ الگ دینا ہوگا۔ اس صورت میں یہ تحفہ مکمل ہوگا اور وہ قبضہ جب کر لیں گے مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر وہ اپنا آدھا حصہ والدین کے خرچے میں بیچ رہا ہے تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے کہ بیچنے میں جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کی قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پہ اس آدھے حصے کی قیمت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ والدین کو جب تک بھی ضرورت ہو اور جو ضرورت ہو تو ان کا خرچہ آپ برداشت کر لیں اور آدھا حصہ لے لیں۔ تو یہ بیچنا بھی جو ہے وہ نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پہلو بھی
جو ہے وہ شرعن مناسب نہیں ہے، انتہائی غیر مناسب بات ہے کہ کوئی اپنے زمین کا ٹکڑا دے کر یہ بولے کہ اب والدین کے خرچے سے مجھے آزاد کر دیں، تو یہ والدین کے لیے بھی دل آزاری کا باعث ہے کہ جن والدین نے پال پوس کر خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑھایا لکھایا بڑا کیا جوان کیا، اور جب وہ کمائی کے لائق ہوئے تو گویا کہ وہ والدین کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کا کھلانا پلانا ہمارے اوپر بار ہے، یہ دو جو ہے وہ لے لیں اور تیسرا آزاد ہو جائے، تو یہ بھی والدین کی دل آزاری کا سبب ہے۔ اس طرح جو ہے وہ تقسیم والدین کے خرچے کی نہیں کرنی چاہیے۔ شرعی اعتبار سے اگر والدین محتاج ہیں، یعنی اولاد سے خرچے کے محتاج ہیں، ان کے پاس نہیں ہے اتنا مال، تو پھر جس طریقے سے تمام اولاد ان کی جائیداد سے حصہ پاتی ہے تو اسی طرح خرچہ دینے کی بھی وہ پابند ہے۔ تو والدین کو دینا سعادت مندی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں بھی دے رہا تو یہ سمجھ کر کہ میں احسان کر رہا ہوں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ والدین کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ والدین کے پاس نہیں ہے تو لازم بھی ہے دینا۔ تو اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ انتہائی غیر مناسب تقسیم ہے، والدین کے لیے دل آزاری کا باعث ہے۔ تو اس طرح کا رواج اگر یا رسم تقسیم میں پڑ چکی ہے تو یہ غلط تقسیم ہے، اور ان کے سوال سے اور والدین کے خرچے سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وراثت کی تقسیم نہیں ہے، یہ زندگی میں تقسیم ہے، اور زندگی میں بھی ان کی تقسیم ہے کہ جو ابھی موجود ہیں، یعنی ان کا ترکہ تقسیم کر رہے ہیں آپس میں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کا خرچہ اٹھا لیں اور مجھے جو ہے وہ اس سے فارغ کر دیں۔ تو والدین جب تک زندہ ہیں ان کا جو مال و اسباب ہے وہ ترکہ نہیں ہے، وہ ان کے ہی مال و اسباب ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر ان کا تقسیم کرنا بھی درست نہیں ہے۔ مدی چل کے ناظرین، یہ سوال اس کا جواب آپ نے سماعت فرمایا اور مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے جواب دیا، اور ساتھ میں نیکی کی دعوت بھی پیش کی اس حوالے سے کہ والدین کی خدمت کو باعث سعادت سمجھا جائے، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے اور کوئی اپنے سر سے اتار کر کسی کے ذمے لگا دے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ خدمت کریں اور جنت کمائیں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ الحمدللہ حافظ ہوں، تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو کسی جگہ پر سجدہ آ جاتا ہے تو میں ایک بار سجدہ کر لوں اسی وقت، پھر دوبارہ سناتا ہوں 2-3 بار ایک جگہ پہ پھیرا لگ جاتا ہے، تو بار بار ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا یا ایک ہی بار ہم اوورآل کر لیں گے؟ عبید بھائی کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حافظ ہیں اور تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اور سوال چونکہ سجدہ تلاوت کے بارے میں تھا، تو سجدہ تلاوت کے بارے میں یہ ہے کہ آیت سجدہ ایک مجلس میں جتنی بار بھی پڑھی تو ایک ہی سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، اور اگر مختلف مجالس میں پڑھی تو پھر جتنی مجالس میں ایک ہی آیت سجدہ کو پڑھا گیا تو اتنی مرتبہ ہی مجلس طویل ہونے کی بنا پر وہ سجدہ تلاوت کیا جائے گا۔ یوں ہی تمام آیت سجدہ اگر ایک مجلس میں پڑھ دی تو ہر آیت سجدہ کے اعتبار سے سجدہ تلاوت ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ تو ایک مجمل جواب، اس کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ یہ اپنا سبق دہرا رہے تھے اور اس میں ایک آیت سجدہ کی بار بار تکرار ان کو کرنی پڑ رہی تھی، تو اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر یہ ایک آیت سجدہ کی بار بار تکرار کر رہے تھے اور اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوئے تھے تو ایسی صورت میں ان پر ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر اسی آیت سجدہ کو ایک مرتبہ یہاں پڑھا، دوسری مرتبہ دوسرے کمرے میں جا کے پڑھا، تیسری مرتبہ جا کے لان میں پڑھا، چوتھی مرتبہ گھوم کے پھر واپس کمرے میں آ گئے، یوں انہوں نے 4-5 مرتبہ پڑھ لیا اور مجلس مسلسل تبدیل کرتے رہے، تو جتنی مرتبہ انہوں نے مجلس تبدیل کر کے اس آیت سجدہ کو پڑھا اتنی مرتبہ سجدہ تلاوت کرنا ان پر واجب ہو جائے گا۔ اور آخری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف آیات سجدہ پڑھی، اگر وہ مختلف آیات سجدہ ایک ہی مجلس میں پڑھی تو بھی اتنے ہی سجدے کرنے پڑیں گے، اور اگر مجلس بدل کے پڑھی تو بھی اتنے ہی سجدے کرنے پڑیں گے۔
اس میں یہ نہیں ہے کہ 14 کی 14 آیات سجدہ اگر ایک مجلس میں پڑھ دیں تو ایک سجدہ کفایت کرے گا، اس میں ایسا نہیں ہے۔ تو جس قدر جتنی آیات سجدہ مختلف پڑھی ہیں اتنے ہی سجدہ تلاوت ان کو کرنے ہوں گے۔ اچھا سجاد بھائی، آپ سے میں عرض کروں گا، جیسے یہ مجلس تبدیل کی وضاحت تو کر دی مفتی صاحب نے، لیکن آسان الفاظوں میں مجلس، جیسے لفظ مجلس کا استعمال ہوتا ہے عموماً، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مجلس تو کہتے ہیں بیٹھنا، جی، اب جیسے ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی مجلس ہے، صحیح، اور اب ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ہماری مجلس تبدیل ہو جائے گی، صحیح، اور اسی طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹ گئے، مجلس تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی کنڈیشن جو ہے وہ حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جانا، یہ مجلس کی تبدیلی کہلاتی ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلے جانا۔ ٹھیک ہے، مدی چل کے ناظرین مجلس لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے چاہا تھوڑی اس کی وضاحت بھی ہو جائے تاکہ مدی چل کے ناظرین عزیز سمجھ جائیں، کیونکہ مجلس کی تبدیلی سے حکم تبدیل ہو رہا ہے تاکہ یہ آسان ہو جائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میں گورنمنٹ کے ایک ایسے ادارے میں ہوتا ہوں جہاں پر مجھے اپنی سیلری پاس کروانے کے لیے کچھ پرسنٹیج دینے پڑتے ہیں، اگر میں وہ پرسنٹیج نہیں دیتا ہوں تو میری تنخواہ وہ پاس نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ نکتہ چینی کرتے ہیں، الغرض 3 4 5 ماہ بھی گزر جاتے ہیں، حتی الوسیع کوئی نہ کچھ ان کو چیز دینی پڑتی ہے، پیسے وغیرہ، تبھی وہ پاس کرتے ہیں۔ آیا کہ وہ پیسے دینا کیسا؟ ہم نے کافی کوشش کیا کہ ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے، ویسے ہی ہماری تنخواہ پاس کریں، کیونکہ وہ بھی گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ لیتے ہی ہیں، تو آیا کہ ان کو یہ پیسے دینا کیسا، اور دینے کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا فرمائیں گے؟ اس میں 2 چیزیں مد نظر رہیں۔ پہلی بات تو اس میں خود ملازم کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ سیلری وغیرہ اس طرح کے معاملات میں کچھ کاغذات یا کچھ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ادارے کو مطلوب ہوتے ہیں۔ صحیح، اگر یہ مطلوبہ ڈاکومنٹس ہی ان کو نہیں دے رہے صحیح، تو ظاہر سی بات ہے کہ سیلری لیٹ ہوگی، اور اگر ان کی طرف سے مطلوبہ جو بھی ضروریات ہیں ادارے کی وہ پوری ہیں، پوری وہ دے دیے، ریکوائرمنٹ سب کی سب پوری ہے، اب دوسرا جو پہلو ہے وہ ادارے والوں کی طرف سے ہے صحیح، کہ اب ادارے والے ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جانے کے بعد خواہ مخواہ معاملے کو ڈیلے کرتے ہیں اور اس طرف لاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پیسے دے اور اس کے بعد ہی اس کا کام کریں، صحیح، تو ان کا ایسا کرنا ناجائز ہے، اور اس صورت میں وہ جو لیں گے رقم یا کوئی بھی چیز اس کام کے لیے وہ ان کے لیے رشوت ہوگی، صحیح، اور یہ حتی الامکان پروسیس کو فالو کریں، یعنی بعض اوقات پروسیس بھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے لگتے ہیں، یا اس سے زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ مجھے جلد از جلد مل جائیں، صحیح، تو پروسیس فالو کر لیا ہے اور اس کے باوجود بھی بلا وجہ تاخیر ہے یا بلا وجہ لیٹ کر رہے ہیں، تو ان کی سیلری چونکہ ان کا حق ہے، اور اب ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ پروسیس کا کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکومنٹس کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، اب صرف معاملہ ان کو دینے کا ہے، اور اس وجہ سے یہ بار بار چکر لگوا رہے ہیں، اور جب تک ان کو نہ دیا جائے اس وقت تک نہیں دیں گے۔ تو اس صورت میں اگر یہ رقم ان لوگوں کو دے دیتے ہیں تو یہ ان کا دینا تو رشوت نہیں ہوگا کہ یہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اور ان کا حق بھی ثابت شدہ ہے، صحیح، اور لیکن جو اس کے لیے لے رہے ہیں لینے والوں کا لینا رشوت ہے، صحیح، دینے والے کا دینا رشوت نہیں ہے، لینے والے کا اب لینا جو ہے وہ رشوت ہوگا، رشوت ہے۔ تو جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اس حرام کی رقم کو غریب ملازم کے 2-4 ہزار کو کب تک کھائیں گے، صحیح، اور بالآخر اس کا ایک ایک پائی کا حساب بھی دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقع رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال کے اسباب بڑھا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخراجات کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا تو ہی کفایت ہوگی، صحیح، ورنہ یہ رشوتیں لے لے کر بھی اگر جو ہے وہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہمیں یہ کفایت کرے گا تو کچھ بھی کفایت نہیں کرے گا، اور یہ اسی طرح خدا نہ خواستہ رشوتیں لیتے لیتے قبر میں چلے جائیں گے، بالآخر قبر اور آخرت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑ جائے گا۔
اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس طرح کے معاملات سے ہمیں ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے۔ جی اگلی کال۔ شہزاد بول رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ کوشچن یہ تھا کہ یہ سر جس طرح آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم موبائل میں قرآن پاک کی اپلیکیشن کر لیتے ہیں، تو اب وہ موبائل تو چونکہ وہ عادت ہے بندہ جیب میں رکھتا ہے، پھر اسی کے ساتھ واش روم میں جاتا ہے، تو وہ جو واش روم میں جانا ہے کیونکہ اپلیکیشن تو اس میں ہے، اس کو بندہ پڑھتا بھی رہتا ہے، سم ٹائم اس کا پیج بھی اوپن ہوتا ہے، تو وہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو سیکنڈلی یہ عرض ہے کہ جو موبائل میں اپلیکیشن سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کے لیے وضو جو ہے وہ ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی جس طرح ہم جو ہے وہ اپلیکیشن کھلی ہوتی ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا ذرا اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک تو یہ کہ موبائل فون میں قرآن پاک سیو ہوتا ہے اور اس کو موبائل کو واش روم میں لے کر جانا اور پھر بے وضو قرآن پاک کو پڑھنا۔ پہلا جو سوال ہے کہ اگر قرآن پاک سیو ہے موبائل کے اندر تو اس کو لے کر واش روم میں جا سکتے ہیں، اس پر آدمی گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم موبائل کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک اسکرین پر آن نہیں ہوتا، بلکہ اسکرین ہماری آف ہوتی ہے، بند ہوتا ہے، اور جو قرآن پاک سیو ہے میموری کے اندر تو وہ کوڈنگ میں سیو ہے، نہ کہ قرآن پاک کے ظاہری حروف وہاں پر سیو ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ تعویذ کے اندر جو مضمر قرآن پاک لکھا ہوا ہوتا ہے اور تعویذ پہن کر واش روم وغیرہ میں جا سکتے ہیں، تو ایسے ہی موبائل کو بھی لے کر جایا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ نہ موبائل کو نہ لے کر جائیں۔ اور دوسرا جو سوال تھا کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا اور موبائل کو پکڑنا، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ با وضو ہو کر با ادب طریقے سے قرآن پاک پڑھا جائے، کہ قرآن پاک کا جتنا زیادہ ادب کیا جائے گا اتنا زیادہ اجر ملے گا، اس کے اعتبار سے ہی اس کی برکات بھی ملیں گی۔ تو آداب تو یہ ہے کہ وضو کیا جائے، جوتے وغیرہ اتار دیے جائے، پاکیزہ جگہ ہو، پاکیزہ کپڑے ہوں، قبلے کی طرف رخ کر کے قرآن پاک پڑھا جائے۔ اگر ان میں سے ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں تو جس طریقے سے آسانی ہے اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور موبائل کو بغیر وضو کے چھوا بھی جا سکتا ہے، اور یوں ہی اسکرین کو اسکرول بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر وضو کر کے کیا جائے گا تو یہ بہت اچھا ہے۔ جواب مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمائے۔ اگلی کال لیں گے ہم۔ کہ میں کارپینٹر ہوں، ٹھیک ہے، کام کرتا ہوں، اور ہمارے کام میں گلی استعمال ہوتا تھا لکڑی کو جوڑنے کے لیے۔ اب ایک نئی چیز تقریباً ایسا 4-5 سال سے ایل پی کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، اور ایل پی لگاتے ہوئے ایل پی ہاتھوں میں لگتی ہے اور پھر اس کو اترنے میں کم از کم 2 دن لگ جاتے ہیں، 1.5-2 دن میں پانی لگ رہا ہے مسلسل پورا۔ تو اس صورت میں وضو کا کیا حکم ہے؟ جی مختلف اس طرح کے ہوتے ہیں، ایلفی وغیرہ لگ جاتی ہے۔ جی ایلفی جب اعضائے وضو پر لگ جائے جی یا اعضائے غسل پر لگ جائے تو وضو جب لازم ہوگا تو اس صورت میں اس ایلفی کو زائل کرنا ضرور ہوگا، یعنی وہاں سے اس ایلفی کو ختم کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر غسل واجب ہو گیا اور وہ غسل والی جگہ پر اعضائے غسل پر لگی ہوئی ہے تو بھی اس کا چھڑانا ضروری ہے، کیونکہ ایلفی لگے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر پانی نہیں جائے گا، اور پانی نہیں جائے گا اگر وہ اعضائے وضو پر ہے تو وہ جگہ خشک رہ جائے گی اور وضو نہیں ہوگا۔ اگر وہ اعضائے غسل میں سے ہے اور غسل فرض ہے، اس جگہ پر پانی نہیں پہنچا ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں ان کو ایلفی استعمال کرنے میں بھی احتیاط کرنی ہوگی، ہر وہ ذریعہ اختیار کرنا ہوگا کہ جس سے ان کے اعضائے وضو پر ایلفی نہ لگے، یا لگے تو اس کا جو ہے وہ ازالہ ان کو کرنا پڑے گا، یعنی اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور بالکل واضح لگی ہوئی ہے اور یہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ ہاں علماء نے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر اچھی طریقے سے صفائی کر لی، بعد میں کہیں سے دیکھا کہ لگی رہ گئی، تو یہ فرمایا کہ اہل پیشہ کے لیے، یعنی جو اس کا پیشہ کرتے ہیں ان کے لیے ہر جگہ سے اس طرح جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا اس میں حرج ہے۔ تو اگر انہوں نے اپنے طور پر اچھی طریقے سے جو ہے وہ اعضائے وضو کو دھو لیا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں رہ گئی ہے تو یہ معاف ہے، لیکن بعد میں اس کو چھڑا کر دھو لیں، لیکن پہلی جو نماز پڑھی ہے وہ ہو گئی ہے۔
لیکن اس صورت میں اور پہلی صورت میں فرق ہے. یہ فرق یہ ہے کہ اپنے طور پر اگر یعنی اس صورت میں بھی جو آخری صورت بیان کی اس کو پتہ یہاں لگی ہوئی ہے تو اب یہ نہیں کہے گا تھوڑی سی ہے چلو رہنے دیں کہ میرا تو پیشہ ہے یہ نہیں. جہاں نظر آئے گی اس کو ہٹائے گا. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے طور پر ہٹا لی لیکن کسی وجہ سے وہ رہ گئی, اس کی نظر سے جو ہے وہ نہیں آئی, جیسے ناخنوں میں رہ گئی یا کسی بھی ایسی جگہ پر رہ گئی کہ جو اس کو نظر نہیں آئی تو یہ معاف ہے. اور جو سامنے نظر آ رہی ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے, لیکن عام طور پر اتر جاتا ہے. ایک ہے کہ جو ہے وہ روٹین کے مطابق ایسے دھو دینا, اور ایک ہے کہ پھر خاص اس کے لیکوڈ ہوتے ہیں کہ مٹی کے تیل کے ساتھ یا کسی اور لیکوڈ کے ساتھ, جیسے کلر ہوتا ہے تو عام طور پر کلر والوں کے پاس مٹی کا تیل ہوتا ہے تو مٹی کا تیل ملتے ہیں تو وہ سب صاف ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے لیکوڈ ضرور ہوں گے کہ جن کو مل لینے سے جو ہے وہ بالکل صفائی ہو جاتی ہو. مدنی چل کے ناظرین ایک دو ایسے میں ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ دو بن جائیں گے. ایک تو پوچھ رہے ہیں کہ صلو علی الحبیب کا مطلب کیا ہے, اور یہ انہوں نے انگلش میں لکھا ہے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ صلو علی الحبیب, صلو کا مطلب ہے درود پاک پڑھو, علی الحبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو, ٹھیک ہے, یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور صلو علی الحبیب کو عربی میں ہی لکھنا زیادہ بہتر ہے, اور اس میں بھی لکھ دیا تو کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے. اچھا, اسلامی بہنیں مسواک کر سکتی ہیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے مسواک کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ نہ کریں, کیونکہ اسلامی بہنوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں. اگر وہ مسواک کریں گی تو پھر جو ہے وہ دانتوں کے ٹوٹنے اور اس کا اندیشہ رہے گا. اس کی بجائے وہ منجن وغیرہ جو اس طرح کے نرم چیز ہو یا مسی وغیرہ جیسے عورتیں کرتی ہیں تو اس کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے سلسلے میں. میری ٹک شاپ ہے حیدرآباد. ایک چیز مجھے 55 کی پڑتی ہے, وہ میں 70 کی سیل کرتا ہوں. کیا وہ میرے پر ایسے بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ جی نوید بھائی. جی بالکل, 55 کی چیز یہ 70 میں بیچ سکتے ہیں اور 170 میں بھی بیچ سکتے ہیں اور 1070 میں بھی بیچ سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ بیچتے وقت جھوٹ نہ بولیں اور یوں ہی گاہک کو کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہ دیں. اگر دھوکہ دیں گے بیچنے میں یا جھوٹ بولیں گے تو گناہگار ہوں گے, اور بعض صورتوں میں یہ خرید و فروخت فاسد بھی ہو سکتی ہے. اچھا, یہاں پر نوید بھائی ارشاد فرمائے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے یا وہ مارکیٹ میں کم ہوتی ہے, تو ہم جیسے رمضان شریف کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ فروٹ مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ ہر گھر کے اندر حاجت ہوتی ہے, تو کیا فرمائیں گے اگر ایسی صورت ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے کسی بھی چیز کی قیمت بڑھانا, یہ تو بلا شبہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں عامت الناس کو اور بالخصوص مسلمانوں کو ضرر ہے, اور بطور خاص مقدس مہینوں میں تو یہ بطور خاص ضرر ہے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آدمی باقاعدہ گناہ گار ہوتا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی خوراک ہیں یا جانوروں کی خوراک ہیں اور بطور خوراک استعمال کی جاتی ہیں, جس طرح کہ گندم ہے, گندم کی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں, اور اسی طرح دیگر چیزیں ہیں جو خوراک کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. اسی طرح جانوروں کا چارہ ہے, یہ خوراک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کی ذخیرہ اندوزی کر لینا کہ جب اس کی مارکیٹ میں قلت ہوگی, طلب بڑھے گی تو ہم اس کو مہنگا بیچیں گے اور ہمیں منافع ہوگا, یہ بالکل حرام ہے, گناہ ہے, اور ایسا کرنے والے ذخیرہ اندوز ہیں اور شدید گناہ گار ہیں, اور بروز قیامت ان کی پکڑ ہوگی. اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں اگرچہ وہ ہمارا طعام میں شامل نہیں ہے, جیسے کہ فروٹ وغیرہ ہیں, کہ فروٹ اگرچہ کھایا جاتا ہے لیکن ہماری زندگی کا دار و مدار نہیں ہے کہ اسے ہم باقاعدہ کھاتے ہوں, لیکن چونکہ اس کے اندر بھی ضرر پایا جاتا ہے مہنگا کر دینے کی صورت میں, اور بعض لوگوں کے لیے فروٹ کھانا ضروری بھی ہوتا ہے کہ مریض ہوتے ہیں, تو اس کو بھی اس طرح ذخیرہ کرنا کہ ریٹس وغیرہ بڑھا دیے جائیں, یہ بھی شریعت میں ناپسندیدہ ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جی مزید کال لیں گے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک میں نے خبر سنی کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے نہیں ہوتی, لہذا اس میں رہبری فرمائی جائے. جی حضرت کیا فرما دیں؟
یہ خبر غلط خبر ہے. 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے 3 واقع ہو جاتی ہیں. اس پر صحابہ کرام اور ائمہ اربعہ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک ہی وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں. اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے. سنن ابو داود کی حدیث پاک ہے. حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی 3 طلاقوں کو جائز رکھا. اگر ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں تسلیم نہ فرماتے. اور اسی طرح سنن ابو داود ہی کی حدیث پاک ہے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ میں نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اب میرے لیے کیا صورت ہے. آپ خاموش رہے. پھر اس نے دوبارہ پوچھا، آپ خاموش رہے. پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، آپ خاموش رہے. تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ شاید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ ان کے لیے حلال کر دیں گے، یعنی یہ فرمائیں گے کہ جو ہے وہ نہیں ہوئی 3 طلاقیں ایک ساتھ. لیکن تھوڑی دیر بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسندیدگی کے جو ہے وہ اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ رکھتا ہے، راہ کھول دیتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھتا. یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے. فرمایا کہ تو نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو لہٰذا اب تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، اب میرے پاس بھی تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق دینا جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اور پھر رجوع کرے، پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری طلاق جو ہے وہ دے گا تو پھر تیسری واقع ہو جائے گی. اور جو احادیث پاک میں حکم ہوا وہ یہ کہ بندہ 1 مرتبہ طلاق دے، اور 1 مرتبہ دے اور عدت کے اندر رجوع کر لے. اگر نہیں رجوع کرنا چاہتا تو اس کو چھوڑ دے. تو اب جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک دم یک بارگی 1 نہیں بلکہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. اور جب 3 طلاقیں دے دی تو 3 طلاقیں ہی واقع ہو گئی. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تمام ائمہ کا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں. مزید اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ہمارے یہاں شادی کا اہتمام ہوتا ہے، لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، جانی بہن لگے ہوتے ہیں، رات دن شادی ہو رہی، لیکن شادی کے احکام سیکھنا یا اس حوالے سے پڑھنا، اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ شادی کے احکام سے مراد یہ کہ جو نکاح کرنے والا ہے تو وہ اپنے نکاح سے متعلق احکام سیکھے کہ نکاح کس طرح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن الفاظ سے ٹوٹ جاتا ہے. تو جو نکاح کر رہا ہے اس کے اوپر یہ سیکھنا بھی ضروری ہے. اور فی نفسہ ہی شادی کے اعتبار سے بھی کہ شادی میں جو فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، جو مختلف معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں شریعت کے احکامات کا جو خون کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی سمجھ بوجھ کہ کون سی رسم جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، اور کون سا طریقہ جائز ہے شرع میں، کون سا ناجائز ہے، یہ بھی سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. بالخصوص جو دولہا ہیں جو نکاح فرما رہے ہیں تو ان کو اپنی زوجہ کے حقوق اور نان نفقے کے مسائل، اسی طریقے سے طلاق کے مسائل، طلاق جو ہے وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کتنی طلاقیں دینے سے مکمل رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کتنی طلاقیں دینے سے جو ہے وہ رجوع کی صورت رہتی ہے، اس طرح کے مسائل سیکھنا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ضروری ہیں.
تاکہ وہ ان سے اس طرح کی نافرمانیوں سے بچے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری نیکی کی دعوت بھی آپ کو پیش کی گئی اس حوالے سے کہ جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر لوگ آگے پیچھے کہتے ہیں نا وہ بھاگتے ہیں اور اس طرح کا وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ایک شمار کی جائے، یوں ہم بچ جائیں، تو لہذا اس میں بچت کا راستہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، لہذا کوشش کر کے جو بھی زندگی کا معاملہ ہے اس کے تحت جو احکام بنتے ہیں، جو ہمیں شریعت نے حکم دیا اسے سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری خرابیوں سے اور مسائل سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ موٹر سائیکل اسکیم جو چلتی ہے ہر روزانہ کے بنیاد پر 100 روپے جمع کراتے ہیں، مہینے کے بعد اس میں 3,000 دینا پڑتا ہے۔ اور موٹر سائیکل اسکیم جو ہے نا ہر مہینے قرآن اندازی ہوتی ہے، جو موٹر سائیکل جب ملتا ہے تو وہ قرآن اندازی سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو موٹر سائیکل بھی فری ہو جاتا ہے۔ کیا وہ جائز ہے، حلال ہے؟ دوسرا اس کے اوپر جو کمیٹی ڈالتا ہے اس کو جو پیسے بچتے ہیں کیا وہ بھی حلال ہیں؟ آخر میں اس کو بہت سارا پیسہ بچتا ہے، مطلب 5-6 لاکھ روپے اس کو بچ جاتے ہیں۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ موٹر سائیکل کمیٹی جو ہوتی ہے یہ جائز نہیں ہے، صحیح، اور اس میں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ شرعی اعتبار سے جو خرید و فروخت کا طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے، اس میں بہت ساری ناجائز باتیں شامل ہوتی ہیں، تو اس لیے اس سے تو ہرگز بچنا چاہیے، بلکہ ناجائز ہے تو بچنا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پیسے بچ جاتے ہیں، تو پیسے بچتے کیسے ہیں؟ اب یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ اس کو دینے پڑیں، کیونکہ جس نے پہلی دفعہ کمیٹی ڈالی اور اس کی موٹر سائیکل نکل گئی تو ظاہر ہے کہ 40-45 ہزار کی موٹر سائیکل 3,000 پر دے دی ہے، صحیح، تو پیسے بچتے کیسے ہیں؟ یہ تو پھر اس کے بعد ہی یعنی بچنے کی صورت بیان ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ باقی اس میں ایک جوئے والا عنصر بھی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس نے 3,000 کی قسط دی ہے اور اس کا نام نکل آیا، اس کو موٹر سائیکل مل گیا اور پھر وہ کمیٹی سے باہر بھی چلا گیا، تو شرعاً یہ صورت جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل ہم نے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو مزید سیکھنے، مزید اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔